السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ اپوزیشن کی ریکوزیشن کی ریکویسٹ پر پارلیمان کا اجلاس بلا لیا گیا ہے 25 مارچ کو، جس میں تحریک عدم اعتماد کا معاملہ نمٹایا جانا ہے۔ یاد رہے کہ پارلیمانی رولز کے مطابق 14 دن کے اندر آپ کو جو ہے وہ اجلاس بلانا ہوتا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس حساب سے اجلاس طلب کرنے کی جو ڈیڈ لائن بنتی تھی وہ 21 مارچ بنتی تھی، لیکن یہ اجلاس 25 مارچ کو طلب کیا گیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ او آئی سی کی وجہ سے جو ہے وہ ہال خالی نہیں ہوگا پارلیمنٹ کا، اور یہ اجلاس جو ہے وہ اس وجہ سے 25 کو بلایا جا رہا ہے۔ ایک ایم این اے کی وفات کی وجہ سے ظاہر ہے یہ ایک تعزیتی ریفرنس ہوگا، تعزیتی ریفرنس کے بعد ظاہر ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے، یہ روایات ہیں، اور پھر اجلاس ملتوی ہو جائے گا۔ لیکن کل اپوزیشن رہنماؤں نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر 21 تاریخ کو یعنی پیر کے دن اجلاس نہ بلایا گیا تو ہم اسمبلی کے اندر ہی دھرنا دیں گے۔ بلاول بھٹو صاحب نے کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی منڈے تک دعا کر کے فاتحہ پڑھ کے عدم اعتماد کا موشن پیش نہیں کر تو پھر میرا تجویز میرا پارٹی کو اپوزیشن جماعتوں کو یہ ہوگا کہ ہم اس ہال سے نہیں اٹھیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا او آئی سی کانفرنس کیسے ہوتا ہے۔ معاملہ یہاں تک نہیں رکا، ظاہر ہے اس کے بعد ایک تنقید آئی، حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ او آئی سی کو ناکام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اپوزیشن نے ایک اعلامیہ جاری کیا جس کے نتیجے میں بتایا کہ وہ تو خود ویلکم کرتے ہیں، خوشائند قرار دیتے ہیں، اور جو جواز تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کانفرنس کو سیبوٹاج کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ 21 تاریخ کو سینٹ سیکریٹریٹ نے بھی اپنا ہال دینے سے معذرت کر لی تھی، انہوں نے بھی کچھ مجبوری بتا دی۔ اپوزیشن کی دھمکی پر شیخ رشید احمد صاحب وزیر داخلہ کیا کہتے ہیں، سنیے۔ اگر کوئی مائی کا لال ہے مداخلت کر کے بتائے، پھر اس کی چیخیں آسمان تک سنائی دے گی۔ ذمہ داروں کا ایک فون آیا اور آپ لیٹ گئے۔ مجھے 22 ایمبیسڈروں نے فون کیے، یہی جملہ میں نے کہا کہ ان کا باپ بھی او آئی سی کانفرنس کو ناکام نہیں کر سکتا۔ اب معاملہ یہ کہ 25 تاریخ جمعے کے روز تک یہ بات چلی گئی ہے، یہ معاملہ ٹیک اپ کیا جائے گا۔ 25 تاریخ کو تعزیتی ریفرنس ہوگا اور پھر اجلاس ملتوی۔ پھر پیر 28 مارچ کو عدم اعتماد تحریک کا بزنس جو ہے وہ پراپرلی ٹیک اپ کیا جائے گا اگر کوئی اور مسئلہ سامنے نہیں آتا۔ اس دوران سپریم کورٹ کی جانب سے بھی 63A جس کے نتیجے میں دیکھنا ہے کہ جو منحرف اراکین ہیں ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا۔ وزیر اعظم نے بھی ترک کا پتہ سینے سے لگا رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ ایسا ہوں گا کہ یہ کھیل یہ لازمی ہاریں گے۔ وزیر اعظم کی طرف سے عوامی محاذ پر جلسوں کا سلسلہ جاری ہے، جہاں جو جلسے وزیر اعظم کر رہے ہیں اس کو عنوان دیا ہے امر بالمعروف کا، اور یہ عوامی کیمپین جاری ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ منحرف اراکین جو ہیں ان کو عوامی غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کا سوشل بائیکاٹ ہوگا، ان کو کوئی ملے گا نہیں، یہاں تک کہ ان کے بچوں کے ساتھ بھی کوئی شادیاں نہیں کرے گا، رشتہ بھی نہیں ہوگا۔ سنیے ذرا۔ میرے جو ایم این ایز غلطی کر بیٹھے ہیں میں آپ کو معاف کر دوں گا، واپس آ جائیں۔ خدا کے واسطے، اپنے بچوں کے مستقبل کے واسطے یہ غلطی نہ کرنا۔ بچے کو آپ کے نام پتہ چل گئے ہیں، آپ جو مرضی ان کو کہہ لیں، سارا پاکستان یہ سمجھے گا کہ آپ نے اپنا ضمیر بیچا ہے۔ آپ کے لیے شادیوں میں جانا مشکل ہو جائے گا، آپ کے بچوں سے لوگ شادیاں نہیں کریں گے، آپ کی زندگی میں ذلت ہوگی۔ معاملہ صرف یہاں تک نہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف صاحب کو، جنہوں نے کہا کہ معیشت کا اور فارن پالیسی کا بیڑا غرق کر دیا ہے اس حکومت نے، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو خاص طور پر نشانے پہ رکھتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے آپ کو ایک متبادل کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے انہوں نے مائنس عمران خان قومی حکومت کی تجویز بھی فلوٹ کی ہے۔ تو آج وزیر اعظم کا جو ہے وہ نشانہ شہباز شریف صاحب تھے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، سنیے۔ اس بے شرم نے مجھے تجویز دیا ہے کہ عمران خان آپ کو ایبسلوٹلی ناٹ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بے شرمی کی انتہا دیکھو، کہتا ہے کہ یورپین یونین کے ایمبیسڈرز نے ان کی آپ کو تنقید بھی کرنی چاہیے تھی۔ کہتا کہ عمران خان نے بڑی غلط کام کیا کہ اس نے گوروں کے سامنے یہ بات کہہ دی۔ شہباز شریف، آپ کی جو سب سے بڑی خاصیت وہ پتہ کیا ہے اس کی؟ یہ بوٹ پالش بڑے اچھی طرح کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے اراکین جو منحرف ہو گئے ہیں ان کو کہا کہ میں ابھی بھی کہتا ہوں باپ کی طرح ہوں، واپس آ جائیں۔ اگر وہ واپس آ جائیں گے ظاہر ہے پھر معاملہ اس طریقے کا نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ واپس نہیں آئیں گے تو کیا کچھ ہوگا۔ آج کے جلسے میں وزیر اعظم نے اس پر بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر واپس آ جائیں تو معاف کر دیں، یعنی ایک عام معافی بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو منحرف ہو چکے ہیں، جن پہ باغی کا دیگر الزامات لگائے گئے ہیں، پیسوں کے لین دین کے الزامات بھی لگے ہیں جن کے اوپر، تو اگر وہ واپس آ جائیں تو وزیر اعظم نے کہا کہ معاملہ ٹھیک ہوگا۔ دوسری طرف
وزیر اعظم نے آخر میں ایک خوشخبری سنائی. خوشخبری کیا تھی؟ آپ کو خوشخبری یہ سنا رہا ہوں کہ یہ جو تھری اسٹوجز کا مطلب، اسٹوج کا مطلب ہوتا غلام. تھری اسٹوجز میری آج بات سن لو، یہ تم میچ بڑی بری طرح ہارنے لگے ہو. جی اب معاملہ کورٹ میں بھی جا چکا. ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ تصادم سے ظاہر گریز کرنا چاہیے. سیاسی اجتماعات پر پابندی لگا دی ہے ڈی چوک کے اوپر. یہ ہائی کورٹ کی طرف سے بات ہمیں سامنے آئی ہے. کیا سیاسی فریقین جو ہے اس کی پابندی کریں گے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ پی ٹی آئی نے بھی اپنا جلسہ کرنا ہے، اپوزیشن بھی اپنے جلسے پر مصر ہے. تو کیا ہوگی صورتحال؟ یہ ایک اہم معاملہ ہے. اب سے کچھ دیر قبل بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ معیشت کو، خارجہ پالیسی کو، ہر چیز کو نقصان پہنچایا. بلکہ او آئی سی کے معاملے بھی انہوں نے کہا کہ یہ او آئی سی آپ افغانستان پہ کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہا کہ یہ جو ہے پاکستان کے معاملے پہ نہیں ہے. ہم ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے وہ پاکستان کے مفاد کے اندر یہ کر چکے ہیں. ساتھ ہی آئی ایس پی آر سے بھی کہا کہ اس بات کا نوٹس لیں کہ جو اداروں کے خلاف سب کچھ اس وقت تحریک انصاف کر رہی ہے. یہ تو تھی حکومت کی بات چیت، حکومت کے سارے معاملات اور حکومت کی حکمت عملی. اپوزیشن کی کیا حکمت عملی ہے؟ اپوزیشن اس پر کیا کرنے جا رہی ہے؟ اپوزیشن کا کیا سٹانس ہوگا اس تمام صورتحال پر؟ ہمارے ساتھ ایک بریک لیں گے. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پیپلز پارٹی سینئر رہنما فارمر لیڈر آف دی اپوزیشن خورشید شاہ صاحب موجود ہوں گے. ان سے پوچھیں گے کہ اپوزیشن کی پلاننگ کیا ہے آفٹر دس بریک. ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر لیڈر آف دی اپوزیشن پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ صاحب. شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا ہمارے لیے. میں سب سے پہلے ایک جو گزشتہ روز بلاول بھٹو صاحب نے بیان دیا اور خبردار کیا اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اگر اجلاس نہ بلایا تو ہم وہیں پر دھرنا دے کر بیٹھ جائیں گے، اور ظاہر او آئی سی بھی ہو رہی ہے. یہ بیان کافی سخت اور اس کی جو ہے وہ گورنمنٹ نے بڑی ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشن کی ہے کہ او آئی سی کو سیبوٹاج کرنے کے لیے سب کیا گیا. احتجاج کرنا ہر پولیٹیکل پارٹیز کا یا ہر آدمی کا اپنا حق ہوتا ہے. دنیا کے مہذب قسم کے ملکوں میں احتجاج کو برا نہیں مانا جاتا. جب کوئی ایسی بات ہو جس سے ملک کی ریاست کو نقصان ہو تو پھر ادارے حرکت میں آتے ہیں، مگر جہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی طریقہ کار ابھی آپ خود بھی بتا رہے تھے کہ واضح ہے، اس میں کوئی اینکی پینکی نہیں ہے. 14 دن کے اندر سیشن بلانا ہے اور اسی سیشن میں جب آپ موو کر دیں گے موشن تو اسی میں موشن موو ہوگا. موشن موو کرنے کے بعد 7 دن آپ کو چاہیے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے. اور جو ووٹ نہیں دیتا کسی کو اس کا بھی ایک واضح طریقہ ہے کہ 7 دن کا نوٹس ایک ہے، 7 دن کا نوٹس ایک ہے، 30 دن میں ڈیسیشن الیکشن کمیشن کو دینا ہے. ان واضح طریقوں سے حکومت کا بھاگنا تو حکومت اپنی شکست مان چکی ہے. ٹھیک شاہ صاحب، جو میں ذرا دلچسپ کی وضاحت کر دوں کیونکہ ظاہر ہے ملکی حالات جس ڈگر پر ہیں یہ بات درست ہے کہ اس قسم کا ڈیڈ لاک جو ہے وہ یقینی طور پر تکلیف دہ ہوگا. دلچسپ اس اعتبار سے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ماضی میں وہ یہ کہتی رہی کہ فلور کراسنگ نہیں ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی چھانگا مانگا کی سیاست کا نشانہ بنی. پی ایم ایل این ماضی میں یہ تمام چیزوں کو کرتی رہی اور اس کے بعد 63A خود پی ایم ایل این کے دور میں ہی آیا کہ فلور کراسنگ نہیں ہوگی. آج جو اراکین منحرف ہوئے ہیں تحریک انصاف سے، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیں گے اور تمام اپوزیشن انہیں صدقے دل سے تسلیم کر لیتی ہے تو یقیناً صورتحال تو دلچسپ ہوگی نا. ایک طرف آئین آپ لوگوں کا، قانون آپ لوگوں کا بنایا ہوا ہو اور دوسری طرف اسی کے ذریعے جو ہے وہ تمام لوگ چھوڑ کے جا رہے ہوں اور ان کو سپورٹ کیا. دیکھیں دلچسپ تو ہوگا. دلچسپ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس میں پھر وضاحت بھی دی گئی ہے، طریقہ کار بھی اڈاپٹ کیا گیا. ایک پارٹی کو پاور دیا ہے کہ اگر ان کا کوئی منحرف کینڈیڈیٹ ہے تو اس کا پھر طریقہ کار دیا گیا ہے. اس طریقے سے اس کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا، ڈسکوالیفائی کیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ ایک دم آپ اس کو ڈسکوالیفائی کر دیں.
شو کاز بھیجیں تحریک انصاف شو کاز بھیجا ہے. اس کے بعد جب شو کاز کا جواب نہیں ملتا تو الیکشن اپنا اسپیکر کو بھیجا جائے گا. اسپیکر کے نہیں جائے گا تو اسپیکر اس کا جو منعرف ہونے کا ہے وہ طریقہ وہ اس کو بھیجے گا الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن کے پاس جب یہ جائے گا تو الیکشن کمیشن کو 30 دن جو آپ کر رہے ہیں اس کا طریقہ بھی اڈاپٹ کیا گیا کس طریقے سے آپ ڈسکوالیفائی کریں گے. یہ نہیں ہے کہ میں اٹھوں بھائی تم ڈسکوالیفائی ہو. اس طریقے سے جو رائٹس ہیں ممبر کے یا عام آدمی کے بھی رائٹس ہیں. جیسے بھی آدمی کو کوئی باپ آگ کرتا ہے تو ایک دم وہ آگ نہیں ہو جاتا, اس کا پروسیجر بناتا ہے. آپ کے خیال میں اگر 1 مہینے کا ٹائم لگتا ہے اور اس کے بیچ میں وہ ووٹ کاسٹ کر لیتے ہیں, ڈیفیکشن کلوز ان کے اوپر لگے گی 30 دن لگ جائیں گے, لیکن اگر اس کے بیچ میں وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور فلور کراسنگ کرتے ہیں تو یہ ایکسیپٹیبل؟ دیکھیں میں ایک مثال آپ کو بتاؤں. ان کے سندھ سے 2 ممبر ہیں جو پیپلز پارٹی کے آ کے چیئرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک, اور وہ ابھی بھی تحریک انصاف کے ہیں, بیٹھے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتی. ہم عمران خان کی جو معیشت پہ ایٹم بم گرایا ہے اس نے, اس کا بوجھ اٹھا کے ہم پبلک میں نہیں جا سکتے. تو شاہ صاحب اگر اصل تو قصوروار دیکھیں نا خود عمران خان ہے کہ اپنے کینڈیڈیچر کو بھی اس نے دھوکہ دیا. دھوکہ تو ممبروں کے ساتھ ہوا ہے, دھوکہ تو ان کے ساتھ ہوا ہے, ان لوگوں نے دھوکہ نہیں کیا ہے. ان کو سب باغ دکھا کے اس نے اپنے پاس لے آیا, اور یہ لوگ کبھی کوئی پیپلز پارٹی سے آیا, کوئی نون سے آیا. اب یہ جو سندھ ہاؤس میں ہوا ہے تمام معاملہ, ظاہر ہے اس کو بڑا سخت سٹانس لیا آپ کی قیادت نے, اور یہ ایک ظاہر افسوسناک واقعہ تھا, لیکن یہ جو اراکین تھے ان کو ٹھہرانے کا فیصلہ آپ کے نزدیک وہاں پر درست تھا؟ بہتر ہوتا کہ کسی اور جگہ ہوتے تاکہ کوئی ایسی کنٹروورسی کریٹ نہ ہوتی؟ دیکھیں یہ بات ہوئی کیوں, اس کے آپ تہ تک جانا چاہیے. یہ بات کیوں ہوئی؟ یہ بات اس لیے ہوئی کہ پارلیمنٹ لاج از دا پارٹ آف پارلیمنٹ, ڈکلیئر ہے. اس کے اندر کسی ایم این اے کو کوئی آدمی ہراس نہیں کر سکتا. کیا ہوا ہے ابھی تک؟ ایف آئی آر جھوٹی سی چھوٹی سی درج کر دی اور 2 ایم این اے کو بے عزت کر کے لے گئے, ان کی پگڑیاں اتاری. تو اگر ملک کے پارلیمنٹرین کا یہ حال ہو اور سیف نہ ہو تو باقی عام آدمی کیسے سیف ہوگا؟ تو اس بنیاد پہ ان کو پھر سندھ ہاؤس ہم نے ان کو سندھ ہاؤس میں شفٹ کیا. ان لوگوں نے خود کہا, ہم نے نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں شفٹ کرو, تو ان کی رضامندی کے ساتھ وہ چلے وہاں اور رہے. اور جب پاکستان بنا اور جہاں جہاں کیپٹل ایریا بنا وہاں اس کیپٹل ایریا کے صوبوں کے ان کے ہاؤسز بنائے گئے کہ وہ اس کی ٹیریٹری میں آئے اور صوبے کی. تو جب جہاں کیپٹل بنا تو بھٹو صاحب نے پنجاب کو, خیبر پختونخوا کو, کشمیر کو, گلگت کو, سندھ کو, بلوچستان کو اپنے اپنے ہاؤسز دیے اور ان کی ایریا ڈکلیئر کر دی. یہ سندھ گورنمنٹ کی ایریا ہے, بلوچستان والی بلوچستان کی ایریا ہے, وہاں پہ ان کا رول چلے گا, ان کا لا چلے گا, جو ان کے صوبوں کے اپنے اپنے رولز اور ریگولیشنز ہیں. وہاں یہ نہیں جا سکتے تھے. یہ کوشش ان لوگوں نے کی کہ ہراسمنٹ ہم کریں, اور کسی نے اس کو اچھا نہیں کہا ہے کہ بھئی حملہ کرو ادھر. حملے میں کون ملا ان کو؟ اس وقت وہ منحرف اراکین سندھ ہاؤس میں نہیں. میرے آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ ہوتے تو یہ تو اندر جا رہے تھے نا. اگر ہیں بھی, اگر پولیس نے روکا اور اندر پولیس نے گرفتاری کر لی آگے باہر سے. وہ بعد میں جب کوئی پریشر آیا تو بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ, کیا فیڈریشن کو آپ کو توڑنے کی مرضی ہے؟ یہ لوگ سیاسی نہیں ہیں, ان کی سیاست میں گالم گلوچ ان کا حصہ ہے سیاست کا, کیونکہ ان کے پاس آرگیومنٹ نہیں ہے, ان کے پاس پبلک کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. پبلک کو دینے کے لیے ان کے پاس گالیاں ہیں, اور صرف یہ ہے چور چور چور. بھائی
تم نے جو کمٹمنٹ کی پہلے وہ تو پورا کرو، چوروں کو بھی نہیں چھوڑو. کس چور کو سزا ہوئی ہے؟ آپ سے زیادہ تو شاید کوئی بھی سیاستدان اس دور میں اتنا لمبا جو ہے وہ قید نہیں رہا ہوگا. اور آخرکار عدالت نے میرے لیے کیا کہا، بڑی عدالت نے، کہ یہ ظلم ہے. اور جب ان کو کچھ نہیں ملا، سیکنڈ ریفرنس بنانے کی بھی کوشش کی. ان کے پاس کوئی بندے نہیں تھے، میرا کوئی فرنٹ مین ان کو نہیں ملا. میری کسی منسٹر میں آج تک 32 سال ہو گئے میں پارلیمنٹ میں ہوں، میں وہ بندہ ہوں جس نے آج تک میڈیکل نہیں لیا پارلیمنٹ سے. شاہ صاحب آپ یہ نیب کے اوپر میں نے آنا ہے، ذرا بات کرنی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو منحرف اراکین تھے ان کا جو میڈیا انٹرویوز ہوئے آپ کے خیال میں ہونے چاہیے تھے میڈیا پہ آ کے اس طرح؟ سر یہ وضاحت اس لیے کہہ رہے تھے کہ یہ باتیں جو منحرف ہوتے ہیں وہ چھپے ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں. یہ تو اپنے سروائیول کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس لیے ان لوگوں نے اوپنلی آ کے کہہ دیا کہ کل کوئی کسی کے ہمارے گھر. اور پھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان کے گھروں پہ حملے کروا دیے، خانہ جنگی کی طرف یہ جانے لگے. ایکچولی یہ لوگوں کو پھر پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کرتی، JUI بھی کرتی، مسلم لیگ نون بھی کرتی، خانہ جنگی ہوتی، اور ان کے برگر بچے کیا مقابلہ کرتے. ہم تو کوڑے اور لاٹھیاں کھا کے یہاں پہنچے ہیں، جیلیں دیکھ کے پہنچے ہیں. ان لوگوں نے جیل کی کھڑکی بھی دیکھی ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی ایک ایسی ریاست ہے جو ہمیں اپنے بزرگوں سے سیاست میں لے کے دی، جنگ سے نہیں لی. بیسک تو یہ بات ہے کہ یہ پاکستان کی ریاست ہمیں ڈائلاگ سے ملی ہے، جنگ سے نہیں ملی ہے، بندوق اور گولی سے نہیں ملی ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ کل راولپنڈی میں وزیر اعظم نے ایک تقریر میں کہا کہ منحرف ارکان واپس آ جائیں. اگر یہ ارکان واپس چلے گئے، مثال کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں، تو پھر اپوزیشن کے پاس پلان بی کیا ہے؟ دیکھیں بات سنیں، ہم ان چیزوں میں ہے ہی نہیں. اگر ان کے ساتھ اکثریت ہے، واپس جاتے نہیں جاتے، اکثریت ہے تو وہ رہے پرائم منسٹر. ووٹ آف نو کانفیڈنس فیس کر لیں بس. ہاں کر لیں. ہم کب کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ جائیں گے تو پھر ہم یہ کریں گے، ہم دروازے توڑیں گے، ہم یہ کریں گے؟ نہیں نہیں، نیور، ناٹ ایٹ آل. وہ اپنی اکثریت دکھا دے، ہمیں 172 ممبر پورے کرے، ہم بس بات ختم. ہم کیوں لڑائی کی باتوں میں؟ اتحادی جو ہے کیوں ٹائم لے رہے ہیں؟ کیا وہاں پر بھی جو ہے وہ دیکھیں اتحادی کچھ تو واضح ہے، جیسے باپ والے ہیں 4-5 ممبر اپنے واضح ہیں. وہ ان کا پارلیمنٹری جو منسٹر لیڈر ہے وہ واضح طور پہ کھلا ہوا ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. 5 ممبر ہیں وہ، اور MQM ہے، ان سے بات چیت ہو رہی ہے. کیوں لیگ ہے، ان سے بات چیت ہو رہی ہے. کچھ لوگ اور ہیں، ان سے بات چیت ہو رہی ہے. کس مرحلے میں MQM سے بات چیت؟ اور کافی آگے بڑھی ہوئی ہے. اگر ہم پرسنٹیج وائز دیکھیں تو 70% ہے، 80% ہے، 90%. سر وہ ہوں گے تو 100% ہوں گے نا. ابھی تک کہاں پر ہے معاملہ؟ دیکھیں ابھی ہماری ان سے بات فائنل ہو گئی ہے. ان کے مطالبے وہ ہیں جو ہمارے ہیں. جیسے ہی ان کے ساتھ طے ہو جائے گا، وہ ان کے جو چیزیں ہیں کہی ہے وہ مکمل ہو جائے گی. اطلاعات یہ ہیں کہ اگلے 2-4 دن کے اندر اتحادی بھی جو ہے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ کی کیا میں تو 24 کے بعد سمجھتا ہوں کہ آگے پریس کانفرنس کر دیں گے بتا دیں گے انشاءاللہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ زرداری صاحب کے معاملے میں پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ وہ میرا نمبر 1 ٹارگٹ بن گئے. کیا وجہ ہے؟ زرداری صاحب نے ایسا کیا کیا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ میرا نمبر 1 ٹارگٹ بن گئے؟ دیکھیں جب انسان اپنے دماغ کھو جائے، اس کا فریزن ہو جائے، ان کا دماغ فریزن ہو جائے، تو اس آدمی کو کیا کہیں گے؟ پاگل تو کہتا ہے نا کہ میں نہیں چھٹاں گا. اس کو کیا پتا کہ بھائی تو اگلا بھی مجھے نہیں چھٹے گا، یہ پتھر جو مار رہا ہوں میں تو دوسرے بھی مجھے ماریں گے. پھر ایک بے نظیر بھٹو تو گن پوائنٹ پہ تھی، اب زرداری صاحب بھی آ گئے. ہم لوگوں کا جمہوریت کے لیے لڑائی ہے، یہ گولی شاید بنی ہمارے لیے ہے، تو آپ کھانے کے لیے تیار ہیں.
لیکن اتنا غصہ کیوں ہے, کیا وجہ ہے؟ پیپلز پارٹی نے ایسا کیا کیا ہے کیا دیکھیں, جس آدمی کو آپ گلا دبائیں گے, آنکھیں نکلیں گی اور آپ کہیں گے کہ آنکھیں کیوں نکال لیں, اس کی حکومت جا رہی ہے اور اپنے کرتوتوں پہ جا رہی ہے. کوئی ہم نے ان کے خلاف تحریکیں نہیں چلائی. آپ لوگوں نے ہماری زندگی عجیب کر دی تھی میڈیا نے. وہ تو کی تھی اپوزیشن کا کیا ہے اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ تو اپوزیشن یہ کر رہی تھی کہ جناب ان کو ٹائم دیں. ہم تو اپوزیشن کا تو ظاہر کام ہے نا, اپوزیشن ایک اچھی اپوزیشن ہی تو ہم ان کو یہ اچھی اپوزیشن نے اپنا معیشت پہ بیٹھنے کے لیے, بیساکھ معیشت کرنے کے لیے دعوت دی. کبھی سنا ہے آپ نے؟ اچھی اپوزیشن نے تو دعوت دی تھی. پر وہ کہتے ہیں پہلے ہی دن سے تقریریں میرے خلاف اور مجھے بات تک نہیں کرنے دی گئی اسمبلی کے اندر. سر احتجاج جس طریقے سے وہ حکومت میں آیا, سارے ممبرز اٹھا کے اس کو دیے گئے. 70% ممبر ان کو دوسری جماعتوں سے اٹھا کے دیے. اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد بھی رات کو 11 ووٹ اٹھائے گئے ایم کیو ایم کے. اس کے بعد پھر 2 ووٹ پیپلز پارٹی کے. اس کے بعد سندھ سے 2 ووٹ پیپلز پارٹی کے اور 1 ووٹ بلاول صاحب کا. اس طریقے سے پنجاب سے کم نہیں تو 13 سے 14 ووٹوں کو 1500 سے ہروا دیا. تو یہ ساری آگ تو تھی نا جماعتوں میں. ان کے بندے تو نہیں ہیں نا, ان کا بیسک بندہ آپ مجھے بتائیں. بھائی صاحب آپ ان کا بیسک بندہ بتائیں, آپ کیوں نہیں اس طرف جاتے؟ وہ اسد عمر صاحب ہیں. نہیں اسد, جو ان کے جسٹس صاحب تھے یا بابر صاحب تھے یا دوسرے تھے, کہاں گئے وہ ان کے بندے جو ٹاپ لیڈرشپ تھی؟ جسٹس وجی الدین صاحب کی وجی الدین صاحب تھے, اور بھی تھے, خاکوانی تھے, جہانگیر ترین تھے. جب آپ پوچھتے ہو تو اون تھے, اور جو ان کا پہلا بلوچستان کا پریزیڈنٹ تھا کیا اکبر ایس بابر, وہ کہاں گیا؟ وہ ان کا دوست تھا, ان کے پاس رہتا تھا. کہاں گئے اس کے دوست, وہ بیسک ممبر؟ سر وہ ابھی آپ لوگوں نے اسد صاحب, مجھے عزت ہے ان کے لیے, احترام ہے, سب لوگوں کے لیے احترام ہے. جو ہمیں گالیاں دیتے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں احترام ہے. ہم گالی نہیں دے سکتے, ہمارے ورثے میں گالی نہیں آئی ہے, ہمارے ورثے میں قربانی آئی ہے جمہوریت کے لیے. تو وہ لوگ کہاں گئے, کیوں چھوڑ گئے اس کو؟ الیکشن وجی الدین نے کی, اچھی سی الیکشن کی, اس میں وہ ان کے بندے نہیں آئے, نکل جاؤ تم پارٹی سے. وجی الدین جیسا بندہ ان کے ساتھ تھا, جہانگیر ترین جو ان کے ساتھ تھا, علیم خان ان کے ساتھ. یہ کیوں نکلے ہیں کہ اصل ان کا مسئلہ یہ تھا. جہانگیر ترین صاحب پہ چینی کا اسکینڈل تھا. وہ کہتے ہیں کہ علیم خان صاحب کے اوپر کیس تھا, ہم نے اس کو قانون کے مطابق جانے دیا, تو آج وہ لوگ ہمارے خلاف. اگر ہم ان کے خلاف کارروائی نہ کرتے تو اپوزیشن چینی چور اور یہ فلانے ان کے خلاف. وجی الدین پہ گندم کا تھا, اکبر ایس بابر کے پاس چینی کا تھا. جو اصل دھاڑیل بیٹھے ہیں وہ تو بیٹھے ہیں بھائی. ہیلتھ میں ایک آدمی کو آپ نکالتے ہیں کرپشن میں, اور اس کے بعد کو سیکرٹری جنرل آف دی پی ٹی آئی بنا دیتے. اس سے بڑا 10 عامر کیانی صاحب کی بات ہے. کیا آئی ایم رانگ؟ ہاں بیٹھے ہیں نا. جو ان کے تابع دار ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہاتھ لگایا ہے تو 50% آپ کے پاس بھی ہے, جو کمایا آپ کو دیا ہے. آپ کے خیال میں انہوں نے پرائم منسٹر کو دیا؟ کس کو دیا ہوگا؟ کیوں نہیں نکلا؟ کیوں نہیں نکلا؟ ابھی تو کئی منحرف اراکین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اختلاف حکومت کی پالیسی سے, گورننس سے. باقی کہتے ہیں عمران خان صاحب ٹھیک ہے. جناب مجھے بتائیں کیوں نہیں نکلا؟ کیوں نہیں آپ فارن فنڈنگ کا کیس کرواتے؟ کیوں نہیں؟ جبکہ کہا تھا کہ سب سے پہلے, یہ وعدے تھے نا اس کے, کہ سب سے پہلے سب میں اپنے آپ سے شروع کروں گا. کیوں نہیں کرتا؟ کیوں اسٹے لیتے ہیں؟ کرپشن کو سینگ ہوتے ہیں. یہ تو کورٹوں میں کیس پڑے ہوئے ہیں. آپ کو الیکشن کمیشن سے امید ہے کچھ؟ امید ہے یا نہیں ہے؟ چلتا کیوں نہیں؟ اس کو چھوڑ دے, امید ہے یا نہیں ہے. 4 سال سے وہ کیس کیوں نہیں چل رہا؟ اس ملک کا چیف جسٹس جو ہے انفارچونیٹلی چندہ لینے چلا جاتا ہے, اس کو اجازت ملتی ہے, اور وہ صادق امین کا لقب دے کے جاتا ہے. تم صادقوں میں امین ہوں, میں جا رہا ہوں چندہ لینے. کہاں گیا وہ چندہ؟ کدھر ہے؟ کس کو حساب دیا؟ کون سی پی ایچ سی میں حساب دیا ہے؟
آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں. ان لوگوں نے تو تباہی مچائی ہوئی ہے. 400 کی سیمنٹ کی بوری 900 روپے, 130 روپے کا تیل 450 روپے. وہ کہتے ہیں دنیا میں مہنگائی آ گئی ہے. مہنگائی آ گئی ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ یہ ایٹم بم گرایا ہے ان لوگوں نے. ہمارے ساتھ موجود ہیں خورشید شاہ صاحب. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ مزید گفتگو. ویلکم بیک. میرے ساتھ موجود ہیں فارمر لیڈر آف دی اپوزیشن خورشید شاہ صاحب, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. ہم بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن آنے والے دنوں میں جو ہے وہ کیا حکمت عملی اختیار کرے گی. شہباز شریف صاحب نے دوبارہ کہا ہے کہ ہم قومی حکومت بنائیں گے اگر ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کامیاب ہو جاتے. تو یہ تجویز آپ لوگوں کے ساتھ زیر بحث آئی ہے, اور کیا یہ دیکھیں قومی حکومت بن سکتی ہے تھوڑے دنوں کے لیے, باقی جب نئی الیکشنز ہوگی تو ہر پارٹی اپنے اپنے الیکشن کرے گی. ہاں یہ ہے کہ ہم COD پہ مکمل عمل کریں گے. پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے بھائی صاحب جو نواز شریف میمو اسکینڈل میں ہمارے خلاف کالا سوٹ پہن کے لال ٹائی لگا کے سپریم کورٹ گئے تھے. میمو اسکینڈل, ٹھیک ہے نا, جھوٹ تھا سچ تھا کیا تھا, مگر جب ان کے اوپر وقت آیا تو پیپلز پارٹی اسٹینڈ لے کے کھڑی ہو گئی کہ یہ حکومت نہیں جائے گی, یہ جمہوری حکومت ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. 2014 اور کھڑے رہے, استعفائیں دینے نہیں دی. اور پھر اسی درمیان نواز شریف صاحب استعفیٰ دینا چاہتے تھے. آپ لوگوں نے روکا. ہم لوگوں نے کہا, ہم نے ڈیموکریٹک نے روکا کہ بھائی اگر باہر کا مجمع مولانا فضل الرحمان 50,000 کا, ان کے تو نہیں تھے اتنے لوگ, ان کے تو دونوں جماعتوں کو ملا کے بھی 20,000 30,000 40,000 تھے. تو کہا کہ پھر یہ اگر پارلیمنٹ تو ختم ہو گئی, آئین ختم ہو گیا, پھر جو باہر آئے گا 40,000 کا مجمع لے کے وہ کہے گا نکلو باہر. ہم نے کہا نہیں, ڈیموکریسی کو بچانا ہے, نواز شریف کو نہیں بچانا ہے. تو نواز شریف صاحب کا کیا خیال تھا اس وقت کہ یہ لوگ آئیں تو نظام رک رہا ہے تو اس لیے مجھے استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ جب پارلیمنٹ کے اندر حملہ ہوا, شلواریں ٹانگی گئیں, ایک دیہات کا منظر پایا جا رہا تھا, لوگ ہر جگہ پہ شٹ کر رہے تھے, کیا کر رہے تھے, ہم دوسری جگہوں سے ٹرن کر کے آ رہے تھے. اس وقت ہم نے کہا کہ بھائی پارلیمنٹ ورسز کنٹینر, اور پارلیمنٹ ورسز کنٹینر ہوا تو پارلیمنٹ تو مین 20 کروڑ پاپولیشن, 20 کروڑ لوگ کا مقابلہ کنٹینر کے 10,000 لوگوں سے ہو رہا تھا, اور انشاءاللہ پارلیمنٹ جیتی. اور اس کے بعد جب میں لیڈر آف اپوزیشن تھا, ان سارے ممبروں کو, PTI کے ممبروں کو 2 مہینے کا ٹی اے جو بھی تھا تنخواہیں تھی لے کے دیا. جب وہ احتجاج پہ. سر مجھے بتائیں کہ قومی حکومت آئی تو کتنے عرصے کے لیے آئی؟ دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہمارا سب سے پہلا ٹارگیٹ یہ ہوگا کہ جو بلیک لا ان لوگوں نے پاس کیے ہیں پارلیمنٹ کو ہٹ کے, ان کو ختم کرنا ہوگا. الیکشن ریفارمز کرنے ہوں گے, اور جو امپارٹنٹ جو میڈیا کے اوپر لا بنا ہے اس کا خاتمہ کرنا ہوگا. ہم عام قانون جو ہے جو موجود ہے جو امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے اس کے لیے کوشش کریں گے کہ وہ امپلیمنٹ ہو. نئے قانون بنا کے نئے پرابلم. نیب کا کیا کریں گے؟ نیب کا فیصلہ مکمل طور پہ پارٹیاں بیٹھیں گی, فیصلہ کریں گی. ادارہ ہے اس کو لمیٹیشن میں لائیں گے, ادارہ ہے اس کو لمیٹیشنز میں لائیں گے کہ تمہاری لمٹ کتنی ہے, تم کتنا آگے جا سکتے ہو. ابھی تو جس کو چاہے مجھے بغیر نوٹس کے بغیر کے ڈال دیا تھا نا. پہلے انویسٹیگیشن کرو, لا کے اندر ڈال دیں گے. انویسٹیگیشن کرو, انویسٹیگیشن میں ثابت ہو جائے پھر ارسٹ کرو. یہ دنیا میں ڈائریکٹ ارسٹ والا کام ختم کرا دیں گے. بالکل ہم اس کے اختیارات کو اس حد تک محدود کریں گے جس حد تک دنیا کا قانون اجازت دیتا ہے. اور EVM کا کیا ہوگا, الیکٹرانک ووٹنگ؟ یہ بھی اس کے ریفارمز, الیکشن ریفارمز بھی کرنے ہیں, ختم کر دیں گے. بالکل بھائی, EVM ہو نہیں سکتی. 10 لاکھ پولنگ بوتھ پہ EVM کون بنائے گا؟ یہ ڈرامہ ہے. یہ بیچارے اوورسیز پاکستان کو بیوقوف بنانے کے لیے ڈرامہ ہے. اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا کیا کریں گے آپ؟ وہی, ہاں, اٹس اے ویری گڈ کوشچن. اس کے لیے ہمارا پروپوزل تھا کہ پہلی بات تو پاکستان کے سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانی سعودی عرب اور ابو ظہبی میں, سب سے زیادہ پاش قسم کے
جو 10-15 لاکھ یا 20 لاکھ یا 30 لاکھ پاکستانی ہے وہ دوسرے ملکوں میں. وہاں بھی پاسبل نہیں ہے کہ ایک ملک جو ہے چائنا جو ہے وہ 20 پاکستان کے مقابلے میں وہاں سے آ کے ایک پولنگ اسٹیشن پہ یا 4 پولنگ اسٹیشن پہ آ کے ووٹ دے. ہمارا پروپوزل یہ ہے کہ ہم اسپیشل سیٹیں اوورسیز پاکستان کی رکھیں, جو آئے الیکشن کی پارٹیوں میں ووٹ ان کو سلیکشن جیسے ہم نے لیڈیز کی سیٹیں کر رہے ہیں, یعنی کوٹا دے دیں گے اوورسیز پاکستانیوں کو کہ آئے اپنا نمائندگی کرے, ہاؤس کے اندر بیٹھے, پھر وہ 4 دیتے ہیں یا 6 دیتے ہیں. باقی ووٹ جس کو دینا ہوگا وہ آ کے دے دے. یہاں کے پاکستان میں کوئی منع نہیں ہے, یعنی وہ ووٹ اپنا کاسٹ کر سکتے ہیں پاکستان آ کے, لیکن وہاں سے بیٹھ کے ووٹ نہیں دے وہاں سے بیٹھ کے ووٹ نہیں دے سکتے. ہاں ان کی سیٹیں ہم رکھیں گے پرسنٹیج وائز, کوٹا رکھ دیں گے, کوٹا رکھ دیں گے کہ آپ اتنی تعداد میں تو آئے اپنا پرابلم جو ہے وہ آ کے ادھر پارلیمنٹ کے اندر, جس طرح خواتین کا خواتین کے ہے, جیسے مینارٹی کے ہے, جیسے اس کے بھی اس طرح اوورسیز پاکستان. مجھے بتائیے کہ ایک بات چلی اتحادیوں کی طرف سے, کہا گیا کہ مائنس عمران خان جو ہے وہ بھی قابل قبول ہو سکتا ہے معاملہ, اگر جس کو ان ہاؤس چینج یا اگر پارٹی کے اندر ہی کوئی اور وزیر اعظم, اپوزیشن کے لیے بھی ایسا آپ ایسی ڈیمانڈ کرے جو ماننے میں عمران خان اپنی پرائم منسٹرشپ شاہ محمود کو دے گا. ہے ان میں, میں اتحادیوں کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ کریں تو بچ سکتے ہیں. اتحادیے سے نہیں کہہ رہے, اتحادیوں کو کہا گیا ہے, کس نے کہا؟ جو امیدوار ہوں گے عمران کے بعد, وہ نام تو میں نہیں لوں گا نا, میرے پاس ثبوت تو نہیں ہے, جنہوں نے وزیر اعظم بننا ہے انہوں نے کہا ہوگا, ان لوگوں نے کہا کہ یہ مطالبہ کرو, ہو جائے گا معاملہ. تو عمران دے گا, آپ بتائیں, ٹل ڈیتھ نہیں دے گا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, دنیا چھوڑ جائے گا یہ نہیں دے گا. زرداری صاحب نے کاف لیگ کی گارنٹی لی ہے نون لیگ سے, کاف لیگ کو کہاں اکوموڈیٹ کریں گے, کیا کریں گے؟ دیکھیں جب گارنٹی لی ہے تو گارنٹی کو پورا بھی کر رہے ہیں, بات ختم. بٹ گارنٹی کیا لی ہے؟ یہ تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سے چھپائی جاتی ہے, مجبوراً چھپائی جاتی ہے. وزیر اعلیٰ بننا ہے انہوں نے, وزیر اعلیٰ کی گارنٹی مانگ رہے ہیں. کاف لیگ نے کہا میں اپوزیشن نے آفر کی دیا ہے تو وہی کریں گے ہم. کتنے عرصے کے لیے؟ نہیں دیکھیں, عرصہ تو ہم نے بتایا کہ جلدی سے جلدی ہمیں یہ بوجھ اتارنا ہے اور نئی حکومت کو نئے مینڈیٹ کے ساتھ آ کے چیئر پہ بیٹھنا ہے, نیا مینڈیٹ لے, فریش مینڈیٹ لیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اپوزیشن کے ساتھ اتحادی جماعتیں آپ کے بقول تیار ہیں اور وہ کسی بھی وقت آ کر اپنا اعلان بھی کر دیں گی, تو وہ اس پہ بھی تیار ہوں گے کہ پھر فریش الیکشن ہی ہونا چاہیے. سب تیار ہوں گے. اور نیچرلی ایک بات میں آپ کو بتا دوں جو نہیں بتانی چاہیے مگر بتا دوں, جو ہمارے پاس آئیں گے نیچرلی ہم ان کو اکوموڈیٹ بھی کریں گے نا, ساری جماعتیں. سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں آپ کو اکوموڈیٹ بھی, ایسا تو نہیں ہے کہ بیچارے آئے 6 مہینے کے لیے اور پھر گھر چلے جائیں اور ہمارے لیے قربانی دے دیں. تو ہم ان کو بالکل اپنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے, ان کو سیٹیں دیں گے, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہوگی. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے اب کے پی حکومت کے خاتمے کی بھی بات کی گئی ہے, وہاں پہ تو پی ٹی آئی کی 2/3 میجورٹی ہے, وہاں کیسے آپ لوگ یہ ایک دوسرے کو چھکے مارے جاتے ہیں, کبھی کبھی کوئی فارورڈ بلاک بنائیں گے, ایک دوسرے کو چھکے مارے جاتے ہیں, ہم یہ بھی کریں گے, ہم یہ بھی کریں گے. پہلے جب عمران کا ہوگا نا تو باقی ساری باتیں ویسے ہی ہوتی جائیں گی. مطلب اگر آپ کہتے ہیں کہ پی ایم کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا تو باقی صوبوں میں خود بھی کام ہو جائے گا. نیچرلی اس پاکستان میں تو رات کو پرائم منسٹر بنتا, چیف منسٹر بنتا تھا, صبح کو اترتا تھا, پھر دوسرا بنتا تھا. یہ کہانیاں اس ملک میں ہیں. بس دعا کرو جو ہم نے شروعات کی تھی 2008 سے 2018 تک, کنٹینیوٹی, ایک پرائم منسٹر جا رہا ہے, ایک آ رہا ہے. بٹ وہ تو پوری نہیں ہو رہی, آپ لوگ گھر بھیج رہے ہیں پرائم منسٹر. نہیں مجبوراً, کیا لوگوں کو بھوکا مارے؟ لیکن ماضی میں بھی تو مجبوراً نہیں ہوتا تھا نا. نہیں مجبوراً نہیں تھا, اس وقت ضرورت ہوتا تھا, ضرورت کے تحت ہوتی تھی بات کہ سیاست تھی اس وقت. مگر ہم نے سی او ڈی کے بعد پھر بھیجا نہیں واپس, ہم لوگوں نے نہیں بھیجا, پارلیمنٹ نے نہیں بھیجا, عدالتوں نے ان کے ٹینڈر کو کم کیا مگر پارلیمنٹ نے نہیں کیا. آپ 2008 سے شروع کریں نا, جب سے سی او ڈی ہوئی ہے. یہ اس لیے جا رہا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے, امین اور صادق کو چیلنج کیا ہے, جھوٹ بول کے عوام سے ایم او یو جو سائن کیا
میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ جیسا بہت کم اینکرز ہیں، میں آپ کے سامنے کی تعریف نہیں کر رہا، ریسرچ کرتے ہیں تو آپ ایک ریسرچ کریں میری ریکویسٹ پہ، کہ جو 2008 میں پیپلز پارٹی نے مینیفیسٹو دیا اس پہ مکمل عمل کیا یا نہیں کیا، ایک دو باتیں چھوڑ گئے، بتاؤ. آپ ریسرچ کر لیں اور پھر میرے ساتھ بیٹھ جائیں. تو آپ کے خیال میں اس نے دھوکہ دیا. عوام متنفر ہو گئے ہیں، لیکن اگر یہ تمام پروسیس ہوتا ہے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا جاتا ہے، تو کیا فیوچر میں ایک روایت نہیں پڑ جائے گی کہ ہر پارٹی سے لوگ جو ہے وہ ایک گروپ بنے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کا سلسلہ؟ دیکھیں، قانون ہے، آئین ہے. ایک آدمی اپنی باتوں کو غلط ثابت کر رہا ہے، اپنی باتوں کو. وہ کیا کہ یہ ریاست مدینہ ہے. جی ریاست مدینہ ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ. ریاست مدینہ میں جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، اور ریاست مدینہ میں جو مہنگائی ہے اس کی ذمہ داری خلیفۃ المسلمین کے پاس نہیں ہوتی. وہ مہنگائی ہے. خلیفۃ المسلمین کا کیا مسئلہ ہے کہ ٹماٹر کی بھاؤ پوچھتا رہے، آلو کی بھاؤ پوچھتا رہے؟ کیا کام ہے اس کا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں میں ٹماٹر اور آلو کے لیے نہیں آیا، مگر حضرت عمر نے کہا تھا کہ میری حکومت میں کسی گلی میں کتا مر جائے بھوک سے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. ریاست مدینہ میں تو یہ باتیں تھی، مگر یہ خود اس کی تردید کرتا جا رہا ہے. لاسٹ کوسچن، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کی طرف سے تو کہا گیا یہ پی ایم ایل این کا رائٹ ہے کہ وہ وزیر اعظم ان کا ہو. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں؟ بالکل. صدر کون ہو؟ یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں. نہیں، شہباز شریف صاحب کا وزیر اعظم ہونا طے ہو گیا، لیکن صدر کا نہیں طے ہو گیا. نہیں. تھینک یو ویری مچ. خورشید شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے پروگرام دیکھا. عادل عباسی کو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.